الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. آپ حضرات بھی پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھوڑا بیس کم کر دیں, تھوڑا آواز باریک کر دیں, بالکل سادہ اور بالکل ہی سمپل کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھوڑا باریک کر جے سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے اندی شان مطابق یاد منا. یہ سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے اندی شان مطابق یاد منا. این یاد منا تیرا مل پوے تو بے شک سال دے بعد منا. جے سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے اندی شان مطابق یاد منا. این یاد منا تیرا مل پوے تو بے شک سال دے بعد منا. میاں سارے نال منا تیری مرضی ہے, سارے نال منا تیری مرضی ہے, یا ان تھی کہ آزاد منا. منظور نہ من کہیں ملنا دیجے مومن ہے میلا. جے نیند رہائی تاں سجاک تھیون شکوک شکوے تو پاک تھیون. جے نیند رہائی تاں سجاک تھیون شکوک شکوے تو پاک تھیون. جے کہیں دے دل وچ مقام چہنے نبی دے قدمے دی خاک تھیون. میں ہر اس آنے والے شخص کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے کریم نبی کی محفل میں آیا ہے. اس نبی کی محفل میں آیا ہے جس کی محفل میں آنے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے بھی آرزو رکھتے ہیں. میں تقاضۂ داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو, کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں, آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں. میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں, ہاتھ خود ہی لہراتا ہوں, نعرے بھی خود لگاتا ہوں. آپ لوگ خاموش ہو کے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سنیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. میں آپ لوگوں سے پیسے وصول کرنے نہیں آیا, میں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. بس آدھے گھنٹے کی حاضری ہے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, میرے سامنے جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں, میں سب کے آگے اپنا سر جھکا کے بات کروں گا, کیونکہ بزرگ ہیں, قابل عزت اور بہت زیادہ قابل احترام ہیں. میں اپنے بزرگوں کے آگے سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں. میں جوانوں کو نئی زندگی دینے آیا ہوں. جوانوں میں تمہیں کچھ دینے آیا ہوں. خالی جھولی لے کر آئے ہو, خالی جھولی لے کے واپس چلے گئے, پھر آنے جانے کا فائدہ تو نہ ہوا نہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی ایسا عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا, دے ہمیں دیا.
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے سہی کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اس لائق سمجھا. اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا نبی. قبلہ ہمارے پلے ہی کیا تھا؟ میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، لوگ آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے. کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا. اور میرے مالک آنکھیں پوری ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی. بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے. ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے. مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، میاں مبارک ہو، تو کوئی عام نہیں بن کر آ رہا، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ صرف یہ کائنات نہیں، صرف یہ جہان نہیں، بلکہ دونوں جہانوں کے مرکز کا نام مصطفیٰ ہے. میرے مجمع میں سے کوئی شیعہ بیٹھا ہو، وہابی بیٹھا ہو، جو بندی بیٹھا ہو، میں سب کو سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جاؤں گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اے نوجوان، کسی بھی آدمی کا دین اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو. کوئی شیعہ ہو، کوئی وہابی ہو، کوئی دیوبندی، کوئی سنی ہو، کسی بھی آدمی کا دین، کسی بھی آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں عشق مصطفیٰ. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. میں نے کہا جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. قبلہ مجھ سے پہلے قبلہ اچھے انداز سے خطاب کر کے گئے، ان کے بعد خطاب کا لگنا ہے تو بڑی مشکل والی بات. بس مختصر سی حاضری ہے جوانوں. میرے اور آپ کے کریم آقا، میرے اور آپ کے کریم نبی ایک دن مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. آقا رو رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چوری. بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ. چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، جوانوں میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں. کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا، اپنی فیملی ممبران کو بھی سنانا. میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں. اثر کرے نہ کرے وہ کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد. اثر کرے نہ کرے وہ کوئی سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے قبلہ، بس مجھے آپ لوگوں کی توجہ چاہیے. بس تھوڑے منٹ کی حاضری ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا ایک دن مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں. آقا کریم رو رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی. چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی. میرے کریم نبی روتے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے. دیکھا میرے کریم نبی رو رہے ہیں، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی کے قدم مبارک چوم کر عرض گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے آخر کس بات نے آپ کو رلایا ہے، خیر تو ہے آخر کس بات نے آپ کو تڑپایا ہے. سونیا آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، خدا را ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں جوانوں کے آگے. جوانوں خدا را میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کہنوں سے سنیے گا. میرے نبی نے فرمایا، او میرے عمر، رو اس لیے رہا ہوں، تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے.
جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جب اس کے سر کے بال چٹے ہو جاتے ہیں، تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیات۔ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیات۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، بوڑھا عذاب سے بچ گیا، چٹی داڑھی والا عذاب سے بچ گیا، تو خوشی کی بات ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میری عمر تو نے ابھی تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ جوانوں میں نے پہلے ہی کہا تھا میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، خدا را میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے وہی دل کے کانوں سے سن لینا، باقی کتاب نہ سننا کوئی بات نہیں، میں ایسی وگیاں مارتا رہوں گا، میرے کریم آقا کا جو جملہ ہے نا، رونے کی جو وجہ ہے نا وہی دل کے کانوں سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، اور میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں گمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہایوں جیو مرد دلے کہ بلا چٹی داڑھی تھی گئی ہے صحیح، کبر تو لندہ تھی گئی ہے، جسم میں تو طاقت نہیں رہی، زبان میں جو ذائقہ نہیں رہا، بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آدھا پیا، اور جی میں شالا اے تیری عمر ہے گناہ کرن دی، اگر گناہ کرندہ مر گیوں کبر اچ مال کا وہ کیا موون کی یہ کالی شکل کے ان کے ویسے اس ویلے سونا مدینی آلا ناکسی او ندانے دی رات روندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے، قیام میں چروندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے، رکوع چروندہ رہا سجدے چروندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے، کربلا بھی سر زمین تے میری فاطمہ نے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر دی، کڑیل نوجوان قربان کر دیتے، علی اکبر قربان کر چھوڑے، علی اصغر قربان کر چھوڑے، اپنے تمبو کناتاں اپنے جھکیاں سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے، کہنے پیچھے تیرے پیچھے او بے وفا دیکھتے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں سارے نال کیا کیتا، آئے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، سو واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پڑھ پڑھ ہتھا میں تلوارا تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اجتا رب بھی نہیں کیتا رہا، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی اج تک رب نو بھی راضی نہ کر سکے۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو، اے نوجوان ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ بابا لا الہ الا اللہ آکھنا آسان ہے، انہوں تے عمل کرنا بڑا ہی مشکل ہے،
جوان ہمارے میرے سامنے بیٹھے، میں پہلے بھی عرض کی تھی، بزرگوں نے آگے میں سر جھکا کے گال کرنا چاہنا، جوان دی اکھاں وچ اکھ پا کے گال کرنا چاہنا۔ اے نوجوان اتنے بڑے مجمع وچ آیا بیٹا، کچھ تک گھن کے ون، وہ خالی جھولی گھن کے ہیں، خالی جھولی گھن کے واپس چلا انہیں، پھر آون جاون نہ فائدہ تو نہ ہوا نہ صحیح۔ میں آنکھنا اتنا چنا، اے نوجوان موت منظور کری، لیکن خدا را شراب دے نیڑے نہ بنی۔ شراب دے نہ آیا، میں کو مولا حسین دا او جملہ یاد آ گیا، کسی نے آکھا نا، اے حسین ابن علی جی میں شالا لکھ تھی میں بال جمنی جوڑی جیوی یزید دی بیعت کر گھر، اپنی جان میں بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالاں دی جان میں بچا۔ آپ نے فرمایا اوہ کیا کھوی ہی یزید دی بیعت کرنا جڑا شرابہ پی دے، اور ہی دی بیعت کرنا جڑا شرابہ پی دے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھانوں ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھانوں میرے نانے محمد نے چومیا ہے، اے ہاتھ کٹا تے سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے، اے ہاتھ کٹا تے سکتا مگر شرابی دے ہاتھ جی میں شالا لکھ تھی میں بال جمنی لمبی عمر ہوئی، تیرے مرشد امام حسین نے کریل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ آنکھ کھول، مردہ ضمیر زندہ کر، ہر ویلے ہر گھڑی ہر لمحے حسین حسین کرنا لیا، علی علی کرنا لیا، کچھ شرم تک رہا، کچھ سوچے تھا۔ تیرے مرشد امام حسین نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کی تھی، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا، ترے دی بھوک برداشت کی تھی، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ کریل نوجوان علی اکبر لٹ گئے، شرابی دے ہاتھ دیونا گوارا نہیں کیتا۔ اگر میرا حسین شرابی دے ہاتھ دے دینا سب کچھ بچ بنیا، کوئی بھی نہ مریا، کوئی بھی نہ شہید تھی بیا۔ کریل نوجوان علی اکبر دی گال یاد آئی، کریل نوجوان علی اکبر دی تصویر سامنے آئی، تو میں کو حضرت سیدنا زین العابدین دا ایک جملہ یاد آیا۔ حضرت امام زین العابدین سیدنا امام یعنی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے، آپ کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ساری رات رویا کرتے تھے۔ کیا بلا میاں؟ ساری رات رویا کرتے تھے، اتنا روتے کہ آپ کی ہوش مبارک میں جاتی رہتی، ساری رات رویا کرتے تھے۔ ایک دن خادم نے پوچھ لیا، حضرت خیر تو ہے، آپ ساری رات روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے خادم کو جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، میاں روتا اس لیے ہوں، تڑپتا اس لیے ہوں، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف علیہ السلام جو کہ گم ہو گیا تھا، بعد میں مل بھی گیا۔ یعقوب کا بیٹا یوسف جو گم ہوا تھا، بعد میں مل بھی گیا تھا، اس ایک کی جدائی میں، باپ بیٹے کی جدائی میں اتنا رویا اتنا تڑپا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں مبارک جاتی رہیں۔ ایک یوسف کے پیچھے یعقوب کی آنکھیں جاتی رہی۔ زین العابدین نے رو کر فرمایا، میاں یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، یعقوب علیہ السلام پر جو بیتی تھی، جو گزری تھی، وہ اللہ ہی جانتا ہے، میں نے ان آنکھوں سے اپنا سارا گھر اجڑتے دیکھا ہے۔
میں نے ان آنکھوں سے اپنے کڑیل نوجوان علی اکبر کی جوانی لٹتی دیکھی ہے۔ او جوانوں، کربلا کی سرزمین پہ فاطمہ کے بیٹے حسین ابن علی نے سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے، کہنے پیچھے تیرے پیچھے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر دیتے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ اور تو کہہ جی مرید حسین، حسین بھی کرینا ودے تو شرابہ بھی پینا ودے۔ اور غیرت کر جی میں شلا ہے نوجوان، ہن شرم دی گولی کھا، غیرت دی گولی کھا۔ جس زبان نال حسین دنا گھنے، اس زبان دنا شراب پیونے تو شرم نہیں آدھی۔ گالی دا بڑے ہی کڑویاں سائیں، میں پہلے بھی عرض کی تھی، بزرگوں نے آگے سر جھکا کے گال پیا کرے نا، جوانہ دی اکھ پا کے گال پیا کرے نا۔ میں تو ایک اور کڑوا جملہ دے کے ویسا، اے نوجوان کن کھول، سید قیمتی جملے کرنا چھپا، لکھ تھی میں جی میں انشاءاللہ، اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مرسے، اور اگر نماز کی حالت سے مرے ہو تو مولا حسین دے ملامہ لی موت۔ تیری مرضی شراب پی کے مر، تیری مرضی مولا حسین دا غلام بن کے۔ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری کہ مالک بلال کو تتی ریت پہ گھسیٹ کے نہ اوپر سے پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، نیچے میرے سونے محمد کا بلال مسکرا رہا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، عجیب داستان ہے تیری، عجیب منظر ہے تیرا، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو بجائے رونے کے آگے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے آگے جو جواب دیا کہ بلا وہ سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے۔ بلال نے کہا میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک۔ بازار میں جاتے ہو نا پیالہ خریدنے کے لیے، اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہ بلا پیسے دینے ہیں، پیالہ لینا ہے۔ فرمایا او بلال کا ہاتھ پوچھنے والو، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو۔ اس نکمے کو خرید لے، اس مظلوم کو خرید لے، کال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم اے نوجوان، یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحات میں اپنے اعمال درست کر لو، بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، اللہ رسول کو راضی کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ قبلہ میں 1 گھنٹے کا واز کروں نتیجہ پھر بھی وہی ہے، میں ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، میں ایک ہی جملے کے اندر جوانوں کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے نوجوان، بس اتنا خیال ضرور رکھنا، زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا یہ سر جھکنا چاہے، ادباً احتراماً جھکا لے، مگر شرم کے مارے یہ سر نہیں جھکنا چاہیے۔ کون کرے گا ہماری شفاعت؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہمارے دن رات گناہوں میں بیتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں میں گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے، اچھا تھکے تو کوئی نہیں بیٹھے تو سامنے،
خیال کہ تو کو نیند رہی پیو تو میں پکانا رہا اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز نہیں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سارے تھکے بیٹھے نہیں طلاب لوگوں کو جزائے خیر دے مسجد ہے ذرا خیال رکھیے گا اچھا ہم ایک لمحے کے لیے نا قبلہ اپنی زندگی کے چند دنوں کا کوئی حساب کتاب لگاتے اپنی قیمتی جوانی کے چند دنوں کا حساب کتاب لگاتے 60 سال کی عمر لگا لیتے ہیں 60 سال کی زندگی لگا لیتے ہیں قبلہ بندے کی 60 سالہ زندگی ہو 20 سال تو ویسے ہی سونے میں گزر جاتے ہیں اچھا 60 سال میں سے 20 سال نکل گئے باقی کتنے رہ گئے پیچھے 15 سال تو ویسے ہی بالغ ہونے میں گزر جاتے پیچھے کتنے رہ گئے چپ تھی گئے مطلب تمہاری ریاض بھی کمزور ہے میری اللہ 25 سال پیچھے رہ گئے قبلہ 60 سال کی عمر میں سے بندہ کھاتا بھی ہے بندہ بوتل بھی پیتا ہے بندہ چائے بھی پیتا ہے بندہ پانی بھی پیتا ہے جوس بھی پیتا ہے 5 سال یہ بھی نکال لیتے پیچھے کتنے رہ گئے 60 سال کی عمر میں ظاہر بندہ کپڑے بھی پہنتا ہے نہاتا بھی ہے غسل بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے چلو 5 سال یہ بھی نکال لیتے پیچھے کتنے رہ گئے 15 سال رہ گئے زندگی کی جب آخری ایام آتے ہیں 50 سال سے تھوڑا اوپر عمر گئی نہیں بندہ چار پہ لیٹ جاتا ہے کھانستا بھی ہے بچے کہتے ہیں بڈھے کو بولو چپ کرو کھانسو تو نہیں کرونا پھیلتا ہے جراثیم پھیلتی ہیں 10 سال تو ویسے قبلہ موت کے انتظار میں گزر جاتا یہ ہاتھ تو ہوتے ہیں مگر ان میں طاقت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے یہ پھر یہ بازو تو ہوتے ہیں نا مگر ان بازو میں قوت چھین لی جاتی ہے قبلہ یہ آنکھیں ہوتی ہیں مگر دیکھنے کی صلاحیت میرا اللہ چھین لے میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے وہ وقت آنے والا ہے وہ وقت جب ایک بار پھر میں تیری کمر ٹیڑھی کر دوں ایک بار پھر تجھے چار پہ لٹا دوں وہ وقت آنے والا ہے ہاں تیری آنکھیں تو ہوں گی مگر دیکھنے کی صلاحیت چھین لوں گا تیرے کان تو ہوں گے کان بھی ہیں لیکن پھر بھی بچے کہتے ہیں بڈھا بابا ڈورا ہے سنتا ہی نہیں سے اکھا بھی ہیں لیکن نبینا تے کو لوگ آتے اچھا 10 سال تو ویسے ہی چار پہ میں بندہ پڑا گزار دیتا ہے ابھی آیا موت کا فرشتہ کل آیا موت کا فرشتہ 10 سال وہ بھی نکال لیتے پیچھے کتنے رہ گئے 5 سال رہ گئے ہیں اے نوجوان میں 5 سالوں کو تیرے سامنے رکھتا ہوں اپنا گریبان کھول جھانک کر کے دیکھ ان 5 سالوں کے اندر فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے فیصلہ تو کر لے اپنے نفس سے پوچھ ان 5 سالوں کے اندر تو نے رب کو کیا دیا رب نے تیرے اوپر کرم کتنا کیا ایک لمحے کے لیے سوچ لیں قبلہ کرم کی انتہا کر دی میری یہ دونوں آنکھیں ہیں نا اگر کوئی بندہ کہے شادی میں آپ کو 2 کروڑ روپے دیتا ہوں یہ دونوں آنکھیں نکال کے دے دو میں تو کسی کو نہیں دوں اچھا میں کسی کو بولوں یار میں تمہیں 1 کروڑ دیتا ہوں مجھے ایک قیمتی ناک کاٹ کے دے دو کوئی دینے کو تیار ہے خیر تو ہے شادی کیا کر رہے ہیں آپ اتنا قیمتی ناک ہے 1 کروڑ روپے میں کسی کے دل کا بال خراب ہو جائے لاکھوں کروڑ روپے لگا لیتا ہے نا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں میری یہ آنکھیں کروڑوں روپے کی میرا یہ دل کروڑوں روپے کا دل کے اندر جو بال ہے کروڑوں روپے قبلہ یہ کان یہ ناک یہ زبان یہ دل یہ گردے یہ پھیپھڑے یہ ذہن یہ وہ چیزیں ہیں جو کروڑوں روپے کی ہیں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں مزے کی بات نہ بتاؤں اللہ نے مجھے مفت میں دے دی اس کا کبھی بل بھی پھر اللہ میرا حق نہیں بنتا میں اس کریم رب کا شکر ادا کروں اللہ کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا مٹیریل اللہ نے مجھے مفت میں دے دیا ہے اس سے بھی بڑی مزے والی بات نہ بتاؤں ان کانوں سے بھی زیادہ ان قیمتی آنکھوں سے بھی زیادہ دل گردے پھیپھڑوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے سونے نبی دا امتی بنایا پھر میرا حق نہیں بنتا میں اس کریم رب کا شکر مجھے ایک بات یاد آ گئی وہ ایک فقیر تھا درویش بابا تھا جس طرح یہ میرے سامنے بزرگ حضرات بیٹھے وہ ایک بابا تھا قبلہ 5 وقت کا نمازی تھا
5 وقت کا نمازی تھا، ہسپتال میں گیا، آنکھوں کا آپریشن کرانے کے لیے آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے نماز پڑھنے سے روکا، سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، تو نے نماز نہیں پڑھنی، اگر سجدہ کرو گے سر نیچے ہوگا، آنکھیں نیچے جائیں گی، آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، کہیں آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں۔ آپ کی فیملی میں سے، آپ کے محلے میں سے، آپ کے خاندان میں سے کسی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہو، ڈاکٹر اگر سامنے بیٹھے ہوں تو ڈاکٹر یہ احتیاطاً کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے تمہیں سر نیچے نہیں کر، ایسے ہی سیدھا لیٹے رہنا۔ اگر سر نیچے کرو گے، سجدہ کرنے کی کوشش کرو گے، آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، کہیں آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں۔ یہ فقیر بابا 5 وقت کا نمازی قبلہ، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی جیسے ہی گھر آیا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، بابا جی نے کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن بھی گزرا، بابا جی نے کچھ نہیں کھایا، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اس نمازی بابے کا جو جملہ ہے، جو روٹی نہ کھانے کی وجہ ہے، وہی دل کے کانوں سے سن لینا۔ تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، او بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، ڈاکٹر نے آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے، بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ قبلہ جس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر، اچھا وہ ایک سجدہ نہ کرے، مالک کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے۔ ہم تو دن میں 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں، شکر کا نام بھی نہیں لے۔ اے نوجوان، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے۔ میٹھے نبی کی میٹھی سی حدیث، سادے الفاظ، یہ بھی آپ لوگوں کو امانت دے کے جا رہا ہوں۔ میرا واعظ پورا ہوا، میرا خطاب ختم ہوا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جائے۔ جوانو آؤ نا، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو۔ کون سا؟ بس اٹھو تو نبی نبی کرتے ہو، بیٹھو تو نبی نبی کرتے ہوئے، چلو تو نبی نبی کرتے ہوئے، پھرو تو نبی نبی کرتے ہوئے، اور ساری زندگی نبی نبی کرنے میں گزار دو، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے آئے اس وقت بھی نبی نبی کے ترانے تمہاری زبان پہ جاری ہوں، تاکہ تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ